اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 29ویں پارے کا خلاصہ لے کر ایک بار پھر میں حاضر خدمت ہوں۔ سورہ ملک یا تبارک قرآن کی 67ویں اور مکی صورتوں میں سے ہے۔ اس صورت کا نام ملک یا تبارک رکھنے کی وجہ ان دونوں الفاظ کا اس صورت کی پہلی آیت میں موجود ہونا ہے۔ سورہ ملک 30 آیات، 330 کلمات اور 1300 حروف پر مشتمل ہے۔ پاک میں سورۃ الملک کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اسے المنجیہ یعنی نجات دینے والی اور الواقعہ حفاظت کرنے والی کہا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت عذاب قبر میں تخفیف اور نجات کا باعث ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، حضور علیہ السلام کی رسالت، قرآن کی حقانیت، حشر و نشر اور قیامت کے دن اعمال کی جزا و سزا کو انتہائی مؤثر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اس سورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی عظمت، سلطنت اور قدرت کے بیان سے ہوا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ زندگی اور موت کو پیدا کرنے سے مقصود لوگوں کے اعمال کی جانچ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آثار بیان کیے گئے ہیں کہ اس نے کسی سابقہ مثال کے بغیر ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنائے اور ان آسمانوں میں کسی طرح کا کوئی عیب نہیں۔ انہیں ستاروں سے مزین کیا اور ان ستاروں کے ذریعے آسمان کی طرف چڑھنے والے شیطانوں کو مارا جاتا ہے۔ نیز اس کی قدرت کے آثار میں سے یہ ہے کہ اس نے کافروں کے لیے جہنم کا دردناک عذاب تیار کیا ہے اور ایمان والوں کو مغفرت اور عظیم اجر کی بشارت دی ہے۔ یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ظاہر اور پوشیدہ، کھلی ہوئی اور چھپی ہوئی ہر بات کو جانتا ہے۔ ساتھ ہی نعمتوں کو بیان کیا گیا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق کو عطا فرمائی ہے تاکہ وہ اس کی نعمت کو پہچان کر اس کا شکریہ ادا کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کریں۔ کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی آپ ان کے جھٹلانے کی وجہ سے غمزدہ نہ ہوں، کیونکہ ان سے پہلے کافر بھی اپنے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرتے تھے۔ اس صورت کے آخر میں مومن اور کافر کا حال واضح کرنے کے لیے الٹا چال چلنے والے اور سیدھا چلنے والی کی ایک مثال بیان فرمائی گئی اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا۔ سورہ قلم یا نون والقلم قرآن کی 68ویں اور مکی صورتوں میں سے ہے۔ سورہ قلم 52 آیات، 301 کلمات اور 1288 حروف پر مشتمل ہے۔ اس صورت کو یہ نام اس لیے دیا گیا کہ خدا نے اس کی پہلی آیت میں لفظ قلم اس چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ اس سے قلم، اس سے تحریر کی جانے والی کتابیں اور علم کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ سورہ قلم کے مضامین میں مشرکین کے بے جا تہمتوں کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور صبر کی تلقین، مشرکین کی بیدی سے ممانعت اور قیامت کے دن مشرکین کے عذاب کی یاد آوری پر مشتمل ہے۔ احادیث میں آیا ہے کہ جو شخص سورہ قلم کو اپنے واجب یا مستحب نمازوں میں پڑھے تو یہ شخص فقر و تنگ دستی اور فشار قبر سے محفوظ رہے گا۔ سورہ مبارکہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قلم اور کارکنان قضاء و قدر کے نوشتوں کی قسم فرما کر کفار کے الزامات سے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع فرمایا۔ اپنے رب کے فضل سے آپ مجنون نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ ان قریب آپ دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ حقیقت میں کون مجنون تھا۔ عام اصول یہ ہے کہ جس پر الزام ہو وہ اپنی صفائی پیش کرتا ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ آپ پر کفار و مشرکین کی جانب سے جو الزام لگائے جاتے رہے اللہ تعالیٰ نے آیات قرآنی میں ان کا رد فرمایا اور اللہ کی طرف سے جواب آیا۔ اس صورت کے مضامین کو درج ذیل موضوعات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اس صورت کے مضامین کو ان موضوعات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: مشرک مکہ، ولید بن مغیرہ کی گستاخی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا غضبناک ہونا، اس کے پوشیدہ راز کو فاش کرنا اور زمانے کو یہ زمین کہہ کر یہ بتانا کہ میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا گستاخ کوئی بھی ہو کبھی بھی وہ صحیح النسب اور حلالی نہیں ہو سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفات کا بیان اور آپ کو خلق عظیم کا پیکر قرار دینا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ،
مشرکین اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی بری صفات کا ذکر، اصحاب الجنہ کی داستان اور مشرکین کو خبردار، قیامت اور اس دن مشرکین کے عذاب کی یاد آوری۔ مشرکین کے مقابلے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر استقامت کی تلقین اور مشرکین کی پیروی سے ممانعت۔ سورہ حاقہ قرآن کی 69ویں اور مکی صورتوں میں سے ہے۔ سورہ حاقہ 52 آیات، 261 کلمات اور 1133 حروف پر مشتمل ہے۔ اس سورت کا نام حاقہ ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کی 3 آیتوں میں تکرار ہوا ہے اور اس کے معنی روز قیامت کے ہیں۔ اس میں قیامت کے وقوع کو حتمی قرار دیتے ہوئے اس کے منکروں کے برے انجام کی خبر دی گئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں قیامت کے حق اور یقینی ہونے کو بیان کیا گیا ہے، پھر قوم سمود و عاد اور فرعون پر نازل ہونے والے عذاب کا ذکر ہے۔ آیت 19 سے بتایا گیا کہ قیامت میں جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ اس کے سرخرو ہونے کی علامت ہوگی، اور وہ افتخار کے ساتھ لوگوں سے کہے گا آؤ آؤ میرے نام اعمال کو پڑھو۔ اس کے برعکس جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ اس کی رسوائی کی علامت ہوگی، اور وہ کہے گا کاش مجھے میرا نام اعمال دیا ہی نہیں جاتا اور موت کے ساتھ ہی میرا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہوتا۔ انہی آیات میں صالحین کے لیے جنت کی نعمتیں اور منکرین کے لیے اخروی عذاب کا بیان ہے۔ سورۃ المعارج ہے۔ سورہ معارج قرآن کی 70ویں اور مکی صورت ہے۔ سورہ معارج 44 آیات، 217 کلمات اور 972 حروف پر مشتمل ہے۔ اس سورت کا نام معارج ہے، جس کے معنی درجات کے ہیں، اور یہ نام اس کی 30ویں آیت سے لیا گیا ہے۔ اس سورت کا آغاز ایک ایسے شخص کی داستان سے ہوتا ہے جس نے اپنے لیے اللہ سے عذاب کا تقاضا کیا۔ بعد ازاں قیامت کے اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے اس دن مومنین اور کافروں کے حالات بیان کیے گئے۔ آخر میں مشرکین اور کافروں کو خبردار کراتے ہوئے انہیں قیامت سے ڈرایا جاتا ہے کہ سورہ مبارکہ کے شروع میں عذاب قیامت کے بارے میں ایک بار پھر بیان ہے کہ حشر کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، اور کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ اس وقت مجرم یہ تمنا کرے گا کہ بیوی بھائی اور رشتہ دار سب کو اپنا فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا لے۔ اس سورہ مبارکہ میں اہل حق کی ان اعلیٰ صفات اور اخروی جزا کا بیان ہے۔ اس امر کا بھی بیان ہے کہ قرآن نہ کسی شاعر کا بیان ہے اور نہ کسی کاہن کا کلام، یہ صرف اور صرف اللہ کا کلام ہے۔ پھر سورہ نوح ہے۔ سورہ نوح قرآن کا 71واں اور مکی صورت ہے۔ اس صورت کو سورہ نوح کا نام دینے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں آغاز سے اختتام تک حضرت نوح علیہ السلام کی داستان بیان کی گئی ہے۔ یہ سورہ حق اور باطل کے حامیوں میں جاری ہمیشگی مقابلے اور اہل حق کی حتمی پروگرام کی تصویر کشی کرتا ہے۔ سورہ نوح 28 آیات، 227 کلمات اور 965 حروف پر مشتمل ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم کو شب و روز دعوت حق دی، مگر ان کی سرکشی میں اضافہ ہی ہوتا رہا، اور جب بھی میں انہیں دعوت حق دیتا تو وہ قبول حق سے انکار کرنے کے لیے آنکھوں میں انگلیاں ٹوٹ لیتے اور ضد اور تکبر میں اپنے آپ کو کپڑوں سے ڈھانپ لیتے۔ جب نوح علیہ السلام جماعت انبیاء میں طویل ترین عرصہ تبلیغ گزارنے کے بعد قوم کے ایمان سے مایوس ہوئے تو انہوں نے ان کے لیے دعائے عذاب کی، اے اللہ ان کا نام و نشان مٹا دے، اور اسی موقع پر اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور اپنے جملہ مومنین اور مومنات کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ پھر سورۃ الجن ہے۔ سورہ جن قرآن مجید کی 72ویں اور مکی صورتوں میں سے ہے، جو 29ویں پارے اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ جن اور اس سورت میں جنات سے متعلق گفتگو ہونے کی بنا پر اس سورت کا نام سورہ جن رکھا گیا۔ سورہ جن 28 آیات، 286 کلمات اور 1109 حروف پر مشتمل ہے۔ اس سورت میں اس امر کا بیان ہے کہ جنات عالم بالا میں خبروں کی سن گن لینے کے لیے جایا کرتے تھے، مگر اب وہ وقت آ گیا تھا کہ عالم بالا میں ان کا داخلہ بند ہو گیا، اور جو بھی جاتا محافظ ان کا راستہ روک لیتے اور آگ کے گولے ان پر برسائے جاتے۔ جنات نے مشورہ کیا کہ پورے روئے زمین کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ آخر یہ سارا منظر کیوں تبدیل ہو گیا، ضرور کوئی بڑی تبدیلی آئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ان کی ایک جماعت تہامہ مکہ کی طرف گئی اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاس کے بازار میں اپنے اصحاب کو صبح کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جب انہوں نے قرآن کو سنا تو کہا یہی وہ چیز ہے جو ہمارے اور آسمان کے درمیان حائل ہو گئی ہے،
پھر انہوں نے جا کر اپنی قوم کو بتایا کہ ہم نے عجب قرآن سنا ہے جو راہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، بے شک ہمارے رب کی شان بلند ہے اور اس کی نہ کوئی بیوی ہے اور نہ بیٹا۔ انہوں نے کہا ہم میں سے کچھ اطاعت گزار ہیں اور کچھ سرکش ہیں، اور جنات کا سرکش گروہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ پھر سورہ مزمل ہے، سورہ مزمل قرآن کی 73ویں اور مکی صورتوں میں سے ہے۔ سورہ مزمل 20 آیات، 300 کلمات اور 853 حروف پر مشتمل ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں محبت کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ایک خاص ادا کے ساتھ مخاطب فرمایا، اے چادر اوڑھنے والے، یا ایھا المزمل۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام اللیل کا بیان فرمایا کہ قرآن کے انداز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ساری رات قیام فرماتے تھے، تو اللہ نے فرمایا آپ رات کو نماز میں قیام کریں مگر تھوڑا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لیں یا اس پر کچھ اضافہ کر دیں، اور قرآن ٹھہر کر پڑھیں، ورتل القرآن ترتیلا۔ یہ بھی فرمایا کہ رات کو اٹھنا نفس پر سخت باری ہے اور کلام کو درست رکھنے والا ہے۔ نیز فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام ذکر کرتے رہیں اور سب سے منقطع ہو کر اسی کے ہو رہیں۔ دوسرے رکوع میں پھر فرمایا کہ آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کبھی 2/3 رات کے قریب قیام کرتے ہیں اور کبھی آدھی رات تک اور کبھی تہائی رات تک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت بھی مصروف عبادت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تکرار کے ساتھ فرمایا ہے کہ جتنی آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیا کریں۔ علماء کرام نے فرمایا یہ تہجد کے بارے میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز تہجد فرض یا واجب تھی۔ سورۃ المدثر، سورہ مدثر 56 آیات، 256 کلمات اور 1036 حروف پر مشتمل ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شان محبوبی کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے چادر لپیٹنے والے اٹھیے اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، یا ایھا المدثر قم فانذر۔ اے چادر کے لپیٹنے والے اٹھیے اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کیجیے۔ آیت نمبر 42 میں فرمایا کہ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے جہنم میں جانے کا سبب کیا بنا، تو وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ اللہ اکبر۔ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم لغو کاموں میں مشغول رہتے تھے، اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلانے کے موت سر پہ آ گئی۔ پھر سورۃ القیامہ ہے، سورہ قیامہ قرآن کی 75ویں اور مکی صورتوں میں سے ہے۔ اس سورت کو سورہ قیامت یا سورہ لا اقسم کا نام دیا گیا ہے۔ یہ دونوں نام اس کی پہلی آیت سے لیے گئے ہیں جہاں خداوند عالم نے قیامت کی قسم کھائی ہے۔ سورہ قیامت 40 آیات، 164 کلمات اور 676 حروف پر مشتمل ہے۔ منکرین آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ، اپنے اوپر ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا، کیا انسان نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم مرنے کے بعد اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ ان کی انگلیوں کے پول جیسے پہلے تھے ویسے ہی بنا دے۔ آیت 16 سے فرمایا، رسول وحی ربانی کو جلد یاد کرنے کے شوق میں آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کیجیے۔ اس قرآن کو جمع کرنا اور آپ کی زبان پر جاری کرنا ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ تو جب ہم یعنی ہمارا بھیجا ہوا فرشتہ پڑھ لے تو آپ اس پڑھے ہوئے کی اتباع کریں، پھر اس کا معنی بیان کرنا بھی ہماری ذمہ ہے۔ سورۃ الدہر ہے، یہ سورہ انسان، سورہ حلقہ اور سورہ دہر کے نام سے مشہور ہے۔ یہ تینوں نام اس سورہ کی پہلی آیت میں ہیں، اس وجہ سے یہ سورہ ان ناموں سے جانا جاتا ہے۔ اس سورت کو سورہ ابرار بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کلمہ اس سورت کی 5ویں آیت میں آیا ہے، اور سورہ کے نصف سے زیادہ مطالب انہی لوگوں یعنی ابرار کے حالات پر مشتمل ہے۔ یہ سورہ 31 آیات، 243 الفاظ اور 1089 حروف پر مشتمل ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں انفاق فی سبیل اللہ، مسکین، یتیم اور اسیر یعنی قیدی کو کھانا کھلانے کی نیکی کو اپنے بندوں کے وصف کمال کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ پھر سورۃ المرسلات ہے، سورہ مرسلات قرآن کی 77ویں اور مکی صورتوں میں سے ہے۔ سورہ مرسلات 50 آیات، 181 کلمات اور 841 حروف پر مشتمل ہے۔ مرسلات بھیجے گئے یا بھیجے ہوئے کے معنی میں ہے، اور یہ لفظ اس سورت کے پہلی آیت میں ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کو اسی نام سے یاد کیا گیا۔ سورہ مرسلات میں قیامت کے واقعے پر تاکید کرتے ہوئے اس کے منکروں کو اس کے منکروں کو پے در پہ ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ اس سورت میں مجرموں اور پرہیزگاروں کے اعمال اور نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ان دو گروہوں کے انجام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔
سورت کی تلاوت کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوئی ہے کہ جو کوئی سورہ مرسلات کی تلاوت کرے اس کے بارے میں لکھا جائے گا کہ وہ مشرکین میں سے نہیں ہے۔ یہ سورہ مبارکہ کے شروع میں آثار قیامت کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ اس دن قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے، اور آخر میں وہ پھر اہل تقویٰ کے لیے اجر آخرت اور اخروی نعمتوں کی بشارت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔